نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محترمہ نائب طارق صاحبہ وزیر سماجی بہبود اور دو تین نائب صاحبہ اکٹھی ہوتی ہیں، نائب عزیز ہیں، کشور ناجیب ہیں، نائب طارق ہیں، تینوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور جو بقیہ خواتین ہیں، وزراء ہیں، کارکنان ہیں، ان سب کو میں اس سیمینار میں خوش آمدید کہتا ہوں. خاص طور پر ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں یونیسیف سے تعلق رکھنے والی خواتین جو یہاں تشریف فرما ہیں. میں سوچ رہا تھا کہ شکریہ سماجی بہبود کی محترمہ وزیر صاحبہ کا ادا کروں یا یونیسیف کے کارکنوں کا جنہوں نے جن کی وجہ سے یہ سیمینار منعقد ہوا. ہمارا دونوں جو کہ ناہید ہیں ساری، تو اس لیے کوئی حرج نہیں کہ شریک ہو جائیں. معزز سامعین، میں راستے میں نائب صاحبہ میرے ساتھ آئی گاڑی میں، تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے کوئی تیاری کی ہوگی اس سیمینار میں بات کرنے کے لیے. میں تو بالکل کچھ نہیں تیاری کر سکتا، اور چند مجھے گاڑی میں بیٹھے ہوئے وہاں دفتر سے یہاں تک درمیان میں یا یہاں تھوڑا سا وقت ملا تو سوچتا رہا، کیونکہ ایک تو رسمی طور پر بات کرنا ہوتا ہے اور وہ کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن میری خواہش اور کوشش یہ رہی ہے کہ رسمی گفتگو نہیں، بلکہ جس موضوع پر گفتگو کی جائے اس کے ساتھ انصاف کیا جائے اور اس کے بارے میں اپنے جو حقیقی خیالات ہیں ان کا اظہار کیا جائے. اس وجہ سے تھوڑا بہت ذہن پر زور دیا میں نے، اور مجھے محسوس ہوا کہ جس موضوع پر ہم آج گفتگو کر رہے ہیں بنیادی طور پر یہ زندگی کا شاید اہم ترین موضوع ہے. معیشت انسان کے لیے بہت ضروری اور بنیادی مسئلہ ہے، اور اس میں خواتین کے کردار کا تعین اور بھی زیادہ نہ صرف اہم ہے بلکہ مشکل بھی ہے، خاص طور پر جس ماحول میں جن حالات میں ہم کسی چیز کا تعین کرتے ہیں اس کی بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے. اس میں جو گفتگو ہوئی ہے وہ کاموں کے حوالے سے ہوئی ہے، اور میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی گفتگو میں کچھ اصولی معاملات پر بھی کروں، اور پھر جو کام ہو رہے ہیں اس بارے میں یہ جو میرے خیالات ہیں وہ گزارش کروں. میں اس طرح کوئی باقاعدہ معیشت کے موضوع کا زیادہ کوئی مطالعہ کیا ہوا یا زیادہ کوئی ڈگری یافتہ شخص نہیں ہوں، لیکن زندگی میں جو عملی تجربہ مجھے ہوتا رہا ہے اس بنیاد پر مجھے اس کی محتاجی نہیں ہوتی کہ میں کتابیں پڑھ کے اصول دریافت کروں کہ اصول کیا ہیں، بلکہ روزمرہ دیکھ کر اور تھوڑی سی آبزرویشن کی پاور آدمی میں موجود ہو، دلچسپی بھی ہو، شوق بھی ہو، تو پھر بہت باتیں خود آسان ہو جاتی ہیں. بلکہ میں ان محترم خواتین کی توجہ کے لیے کہنا چاہوں گا کہ میرا تجربہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص دیانتداری سے ایک پروفیشن میں ہو اور اس میں محنت کرے، تو یہ بڑی کڑی شرائط ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ دیانتداری سے پروفیشن میں ہو اور محنت کرے تو کچھ عرصے کے بعد اس کو شاید زیادہ کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی. ایک انٹیوشن نامی ایک چیز ہے جو خود بخود ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کا اپنا علم ہے، اس کا اپنا ایک مقام ہے، اور بہت باتیں پھر وہ اس انٹیوشن کی وجہ سے کرتا رہتا ہے. تو مجھے خدا تعالیٰ نے یہ عنایت کی ہے کہ میں دیانتداری سے اپنے پروفیشن میں ہوں، اور محنت بھی جتنی کوئی انسان کر سکتا ہے ممکن ہے اتنی محنت بھی کرتا ہوں. تو اس لیے کئی باتیں خواہ کو پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. معیشت بذات خود بڑا وضاحت طلب
لفظ ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں. تو پہلی بات تو سب دوستوں کو یہی سمجھ میں آنی چاہیے کہ کیا چیز معیشت سے کیا چیز مراد ہے. وہ ناہید صاحبہ کو تو ان دونوں کو تو یقیناً اس کا بہت علم ہوگا کیونکہ یہ دو شب اسی میں مصروف ہیں. مگر جنرلی عام طور پر یہ اس لفظ کے پورے معنی سمجھ میں نہیں آتے کیونکہ یہ جامع ہے معاشرتی اور معاشی معاملات پر. سوشیو اکنامک ایکٹیویٹی اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں, معاشرت بھی شامل ہے اور معاش بھی شامل ہے. یہ مل کر تو پھر معیشت بنتا ہے. اب دونوں بہت وسیع معنی ہیں اور عمل کے لحاظ سے ان میں بڑی وسعت ہے. جتنا اس کو پھیلاتے چلے جائیں, بلکہ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ساری چیز کو اس بنیادی طریقے سے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض, کہ وہ جو انسانوں کے لیے مفید ہے وہی دنیا میں باقی رہے گا. قرآن کا کوئی شرط نہیں لگا کہ مسلمان ہوگا, مومن ہوگا, کیا نہیں ہوگا. قرآن نے ایک بنیادی بات بتا دی کہ جو انسانوں کے لیے مفید ہے وہی دنیا میں سروائیو کرے گا, باقی رہے گا. اگر اسی کو آپ اپلائی کریں اس وقت دنیا میں تو جو لوگ طاقتور ہیں, جو زندہ ہیں, جن کے ہاتھ میں ہماری لگام ہے, وہ انسانوں کے لیے زیادہ مفید ہیں ہمارے مقابلے میں. بلکہ ہم تو ابھی مفید ہیں ہی نہیں, سرے سے ہم تو بوجھ ہیں اس زمین پر, اس سطح عرض پر. تو اور مفید بننے کا حق خدا نے ہمیں دیا تھا, ہمیں مخاطب کر کے کہا تھا کہ جو لوگ انسانوں کے لیے مفید ہیں وہی دنیا میں رہیں گے. تو اس میں سارے مفید ہونے کا یہ سارا, یہ معیشت کا سارا دار و مدار انسانوں کے ایک دوسرے کے لیے مفید ہونے پر مبنی. تو اس لحاظ سے معیشت ایک بڑا مقدس لفظ ہے. اور کوئی نظام, مثلا ہم آزاد کشمیر میں اسلامی نظام حکومت کی بات کرتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ نظام سے مراد اگر صرف قانون کا نفاذ ہے, یہ بھی ایک غلط العام ہو گیا ہے. نظام سے ہم معنی غلط لیتے ہیں, ہم صرف ایک چیز کے معنی لیتے ہیں کہ کچھ قوانین نافذ کر دیے جائیں تو بس نظام مکمل ہو گیا. ایسی بات نہیں ہے. نظام سے مراد اسلامی نظام یا کوئی بھی نظام ہو, اس سے مراد اس کا اخلاقی نظام ہے, سیاسی نظام ہے, معاشی نظام ہے اور قانونی نظام ہے. کم از کم 4 باتیں اس میں شامل ہیں. اگر ہم صرف ایک حصے پر عمل کریں اور کہیں کہ اس کا قانونی نظام نافذ کر دیا جائے اور اس کا معاشی نظام اس کے پیچھے نہ ہو تو وہ قانونی نظام دیر تک نہیں چل سکتا, وہ مصنوعی ہوگا, وہ آرٹیفیشل ہوگا. بلکہ میں نے کل ہی ایک سیمینار میں یہ مثال دی تھی کہ معیشت کو کتنی اہمیت حاصل ہے کہ قحط کے زمانے میں سیدنا عمر خلیفہ دوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قحط کے زمانے میں ہاتھ کاٹنے کی سزا کو معطل کر دیا تھا. قرآن کا انجنکشن ہے ہاتھ کاٹنے کی سزا, کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور اس کو خلیفہ دوم نے معطل کر دیا اس لیے کہ لوگ بھوک میں مبتلا تھے. تو انسانی معیشت کو کتنی اہمیت حاصل ہے اسلام کے نزدیک, اس سے اندازہ ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ تھی جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں. پھر معیشت سے میں چستہ چند باتیں گزارش کروں گا جو میرے خیال میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن جو میرے خیال میں باتیں آئی ہیں میں ان کو کہہ دینا چاہتا ہوں. کیونکہ کچھ باتیں جو یہاں کی گئی ہیں, جو تجاویز یہاں بتائی گئی ہیں, بہت اچھی تجاویز سب نے کی ہیں. یہ اکثر و بیشتر وہی تجاویز ہیں جن کو 1970 سے میں اپنی پہلی صدارت کے زمانے میں مسلسل کہتا آیا, لکھ کے ہدایات دی. لیکن چونکہ کوئی چیز وقت سے پہلے نہیں ہو سکتی تو وہ باتیں میری سر کے اوپر سے گزر گئی لوگوں کی. لیکن آج اگر کچھ لوگ ان لوگوں میں سے بیٹھے ہوں, یہاں شاید سیکرٹری ایگریکلچر یہاں بیٹھے ہیں جو میرے ساتھ تھے اس وقت, تو ان کو پتا ہوگا کہ ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں نے اس وقت پوری تفصیل شرح و بس کے ساتھ نہ بتائی ہو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے مستقبل میں. تو معیشت میں 2-3 باتیں میں خاص طور پر گزارش کرنا چاہتا ہوں خواتین سے, کیونکہ اس کا خواتین کے کردار کی بات آئی ہے. خواتین کے کردار کے بارے میں ایک بات میں یہ بھی عرض کروں کہ اس وقت دنیا میں مسلمان معاشرے خاص طور پر اس بات کی بڑی کشمکش ہے کہ خواتین کا کیا کردار ہونا چاہیے. یہ بڑی کشمکش ہے اور اس کا ایک پہلو تو یہ نکلا اس کشمکش کا
کہ جب ہم نے کوئی درست راستہ دریافت نہ کیا، اس کشمکش کو نہ محسوس کیا، اس کا شعور نہیں اور احساس نہیں کیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم ایکسٹریمز پر چلے گئے، انتہا پسندی پر چلے. اور یہ انسانی فطرت ہے کہ آپ اگر کسی چیز کو جبرن روکیں گے تو اس کا پھر دوسرا رد عمل ہوگا، دوسری انتہا کا رد عمل ہوگا. نتیجہ یہ ہوا کہ ایک طرف ہمارے لوگ بالکل معذرت کے آزاد ہو گئے، قید بند سے باہر ہو گئے، اور ایک طرف جہاں سوسائٹی نے دوسرے انتہا کو قبول کیا وہاں بالکل وہ حصہ سارا مفلوج ہو کر رہ گیا. اب میں سمجھتا ہوں کہ معیشت کی بنیاد اس بات پر ہے کہ متوازن سوسائٹی میں توازن ہو، انتہا پسندی نہ ہو، ورنہ وہ نہ معیشت قائم رہ سکتی ہے، نہ معاشرت قائم رہ سکتی ہے، نہ کچھ قائم رہ سکتا ہے. تو اس وجہ سے آج ہم کئی عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں، 1970 سے جب سے میں نے کہا اس وقت سے مجھے اس بات کا احساس تھا کہ عنقریب مستقبل میں ہم اس کشمکش سے دوچار ہونے والے ہیں. تو اس سے پہلے کہ ہم دوچار ہوتے اس کا ہم نے بندوبست کرنا شروع کیا تھا. مثلا 70 میں جب ہم نے بچیوں کی تعلیم پر زور دینا شروع کیا، 1970 میں نائب صاحبہ یہاں مظفر آباد کے ضلع بھر میں بچیوں کے صرف 5 پرائمری اسکول تھے. اس کو ہم بڑھا کر یہاں تک لے گئے ہیں کہ آج مجھے معلوم نہیں کہ کتنے کالج ہیں مظفر آباد میں بچیوں کے، اور بچیوں میں ہمارے ہاں بچیوں اور بچوں میں تعلیم کا خواندگی کا ریشیو، خواندگی کا تناسب تقریباً برابر ہے. بہت کم فرق ہوگا، 1-2% کا فرق ہوگا، تقریباً برابر. اور جس تیز رفتاری کے ساتھ ہماری بچیاں پڑھ رہی ہیں اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ تھوڑے عرصے کے بعد آج ہمیں پڑھے لکھے لڑکوں کے لیے پڑھی لکھی بچیاں تلاش کرنی پڑتی ہیں. تو عنقریب میرا خیال ہے کہ پڑھی لکھی بچیوں کے لیے کوئی پڑھا لکھا لڑکا تلاش کرنا پڑے گا، کیونکہ لڑکے پڑھتے نہیں ہیں. وہ تو ہاں ہو میں لگے ہوئے ہیں، بال لمبے کیے ہوئے، کوئی بکھیرے ہوئے، کوئی کچھ کیا ہوا ہے، اور سارا وقت ضائع کرتے ہیں. نہ استاد ان کو پڑھاتے ہیں. اور میری اطلاع کے مطابق ابھی میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ بعض کالج ہمارے ایسے ہیں لڑکوں کے جن میں استاد زیادہ ہیں اور طالب علم کم ہو گئے، کیونکہ پڑھتے ہی نہیں ہیں. نہ استاد پڑھاتے ہیں نہ وہ پڑھتے ہیں. تو بچے جس ریشو سے پڑھ رہی ہیں مجھے لگتا ہے کہ تھوڑے عرصے میں بچیوں میں خواندگی غالباً 100% ہو جائے گی. تھوڑے عرصے میں جس ریشو سے اٹینڈنس ہے، جس ریشو سے وہ پڑھ رہی ہیں، اور جس طرح محنت کر کے، کیونکہ وہ ہمیں اس کے خلاف کشمکش تو بڑی ہے کہ ہمارا معاشرہ تھوڑا سا کنزرویٹو ہے اور گھر میں پابندیاں ہیں، لیکن گھر میں پابندیوں کا فائدہ یہ ہوا کہ بچوں کو پڑھنے کا موقع ملتا ہے، ورنہ وہ بھی بازار میں ہوتے، سڑکوں میں ہوتے. تو اس پڑھنے کے فائدے سے بچے نمبر بھی اچھے حاصل کر رہی ہیں، اعلیٰ نمبر حاصل کر رہی ہیں، اور خواندگی کی ریشو بھی بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. جب 1970 میں مجھے اس کا احساس ہوا، ادراک ہوا، تو اسی وقت سے ہم نے پلاننگ شروع کر دی تھی کہ آنے والے وقت میں بچیوں کی تعلیم یافتہ بچیوں کو کس طریقے سے مفید کام پر لگایا جائے. چنانچہ یہ جو ووکیشنل ٹریننگ سینٹر ہیں، جو انڈسٹریل اسکول ہیں، یہ سب کانسیپٹ ہم نے 1970 میں ڈیولپ کیا تھا بچیوں کے لیے. لیکن بدقسمتی سے ٹائم کے درمیان میں گزرنے کے ساتھ ساتھ اس بچوں کے عمل نہیں ہوتا رہا. تو اس کے نتیجے میں ہم آج کہہ نہیں سکتے کہ ہم نے اس میں کوئی اچھا کام کیا ہے، وہ نہیں کہہ سکتے. لیکن انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں آپ دیکھیں گے کہ ہم سارے بیک لاگ کو کلیئر کریں گے. اور ہمارے بچے مثلا ایک بات بتائی ہے نائب صاحبہ نے کہ ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ہم پرائمری کی ساری تعلیم بچیوں کے سپرد کریں گے، اساتذہ کے سپرد کریں گے، خواتین اساتذہ کے سپرد کریں گے، ساری پرائمری تعلیم. اس کے بہت فوائد بھی ہیں. بچوں کو کام بھی مزہ ہو جائے گا، اور بچیاں چھوٹے بچوں کو جو تعلیم خواتین دے سکتی ہیں وہ میں خود ایک طبعاً مزاجاً معلم ہوں، میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ اچھے سے اچھا استاد بھی نہیں دے سکتا. تو اس لیے ہم یہ کریں، اب اس کا کوئی سسٹم ہم ایوالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر اسی طرح ہمارے پروگرام میں یہ بات بھی شامل ہے کہ 500 سے 1000 پڑھی لکھی بچی ہر سال ووکیشنل ٹریننگ کر کے فارغ ہونی چاہیے، تاکہ اپنے گھروں میں جا کے وہ آسانی کے ساتھ، آزادی کے ساتھ اپنا کام کاج کر سکے. اس کے لیے ان کو اسٹائپنڈ پورا دیا جائے. نائب صاحبہ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب پچھلے سال میں نے جائزہ لیا، پچھلے سال، تو ووکیشنل ٹریننگ میں انڈسٹریل اسکولوں میں جو بچے پڑھتے تھے ان کو 30 روپے اسٹائپنڈ دیتے تھے. تو مجھے حیرانی ہوئی کہ 30 روپے سے بچہ گھر میں آئے گا، جائے گا، کہاں سے کیا کرے گا، کیا کھائے گا. تو وہ ہم نے بڑھا کر
15 روپے یومیہ کے حساب سے کر دیا ہے، 450 روپیہ ان کو اسٹائپنڈ ملے گا. اس کو اور اضافہ کریں گے، بلکہ میرا خیال یہ کہ 1000 روپے تک ان کو اسٹائپنڈ ہم دیں گے تاکہ وہ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھائے اپنا کام بھی کر سکیں اور ان فطروں سے جو روزمرہ بچے پیدا کرتے ہیں ان سے بھی محفوظ رہیں، کیونکہ ہمارا معاشرہ فطروں کے متحمل نہیں ہو سکتا. ہم تحریک آزادی میں مصروف ہیں اور تحریک آزادی کے بڑے سنگین تقاضے ہیں، سنگین نظم و ضبط کے تقاضے ہیں، لیکن تحریک اور چیز ہے. میں کئی دفعہ کہتا ہوں تو بعض لوگ ناراض ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ قائد اعظم ہمارے معنوں میں سیاسی لیڈر نہیں تھے. قائد اعظم ایک تحریک کے رہنما، تحریک کا رہنما ہونا بالکل اور چیز ہے فلسفے میں، اور سیاسی جماعت کا رہنما ہونا بالکل دوسری بات. تو اس نظم و ضبط کا تقاضا ہم سے حالات کر رہے ہیں کہ جس سے ہم گزر رہے ہیں. ہمارے حالات کیریئر کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے، ہم بہت سنگین صورتحال سے گزر رہے ہیں. اور ہم نے انہی دنوں میں یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی تمام بچیوں کو کالجوں میں ہائر کلاسز میں ان کو سول ڈیفنس کی ٹریننگ دیں گے، اور ان کو ساتھ ہی ساتھ یعنی مردوں کے شانہ بشانہ، یہ نہیں کہ ٹریننگ اور ٹرینر جو ہے وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مردوں کے بجائے خود خواتین ہوں، کیونکہ ہمارے یہاں اس بات کا بہت لحاظ ابھی تک لوگ رکھتے ہیں. یہ اچھی بات ہے، اچھی قدر ہے، تو اس کا بھی ہم بندوبست کر رہے ہیں تاکہ ایک منظم اور تربیت یافتہ قوم ہم بنیں. میں خود بھی تعلیم سے دلچسپی رکھتا ہوں، علم بھی میرا شوق ہے اور میرا ذوق بھی ہے علم اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن میرا زندگی بھر کا تجربہ یہ ہے کہ غیر تربیت یافتہ جسم میں علم کا ہونا ظاہر ہے. آدمی غیر تربیت یافتہ ہو، بے علم ہو تو وہ ٹھیک ہے، لیکن غیر تربیت یافتہ ہو اور عالم ہو تو وہ ظاہر قاتل ہے معاشرے کے لیے. اس لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بہت ضروری ہے کہ لوگوں کی تربیت ہی ہو، ورنہ علم بدنظمی پیدا کرتا ہے. علم خود کوئی چیز نہیں ہے، وہ بدنظمی پیدا کرتا ہے جب تک اس کو نظم میں نہ لایا جائے. اور مولانا روم نے بہت پہلے کہا تھا، فارسی کا شعر ہے، اور کتنے لوگ فارسی جانتے ہیں نہیں جانتے، کہ علم را بر تن زنی مارے بوت، علم را بر دل زنی یارے بوت. تو یہ علم کا تعلق تربیت کے ساتھ اگر ہو، اور ہم نے تربیت پر کوئی توجہ نہیں اس سارے عرصے میں. اب ہم نے تربیت کا ڈائریکٹوریٹ قائم کیا ہے اور 2000 کے قریب اساتذہ ہمارے یہاں ہر سال تربیت حاصل کرتے ہیں، لیکن اس کا کوئی رائی برابر بھی اثر نہیں ہوتا. یعنی ان کے صرف ڈگریاں لینے اور تنخواہیں بڑھانے اور گریڈ بڑھانے کا تو فائدہ ہوتا ہے، لیکن عملاً تعلیم اور تعلم پر کوئی کسی قسم کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوا. 2000 آدمی کو ہم ہر سال ٹریننگ دیتے ہیں، تو اس کو آپ ڈائریکٹوریٹ قائم کر کے ہم اس کی اصلاح کریں. تو ایک ہماگیر اصلاحی پروگرام ہے جو ضمن بات آ گئی تو میں باہر سے آئی خواتین سے گزارش کرنا چاہتا تھا. معیشت میں اصل میں 2-3 باتیں ہیں. معیشت بنیادی طور پر تو نام ہے وسائل کے پیدا کرنے کا اور وسائل کو صرف کرنے کا، اسی چیز کو معیشت کہتے ہیں. لیکن اسلام نے اس کے بڑے بڑے زبردست قاعدے اور ضابطے مقرر کیے. آج ہم معیشت کے قاعدوں اور ضابطوں کے لیے محتاج ہیں، کوئی کس کے فلسفر کو محتاج ہیں. لیکن جیسے نائی صاحب نے کہا کہ قرآن کریم کو ہم تھوڑا سا غور سے پڑھنے کی زحمت گوارا کریں تو دیکھیں گے کہ قرآن کریم نے ایسے واضح، قابل عمل اور صحیح المقصد ضابطے قائم کیے ہیں کہ اگر ان پر ہم چلیں، اور ان ضابطوں میں ایسے معاملات بھی ہیں جو ہمارے ان دنیاوی اور مادی قاعدوں اور ضابطوں سے بالاتر ہیں، آپریٹو ہیں، وہ روبہ عمل ہوتے رہتے ہیں، خود بخود عمل ان پر ہوتا رہتا ہے، مگر ہمارے علم میں نہیں آتے، ہمارے ادراک میں نہیں آتے. یہ بات بھی اب دنیا کے سائنٹسٹ جو جدید سائنٹسٹ ہیں وہ یہ بات بھی دریافت کر رہے ہیں کہ اس مادی دنیا کے باہر بھی کوئی چیز ہے جو اس مادی دنیا کو متاثر کرتی ہے. بلکہ بعض روسی سائنسدانوں نے تو کہا ہے کہ انسان جو ہے اس پر جو کچھ گزرتی ہے مادی طور پر، ان میں کئی لوگ ہیں جن کے مزاج راڈارک ہوتے ہیں کہ وہ کہیں دور سے ان پر اثر ہو رہا ہوتا ہے اور جسم پر اس کا اظہار اور طرح ہو رہا ہوتا ہے. یہ ساری کائنات، کیونکہ کائنات نامکمل ہوگی، اگر خدا تعالیٰ کا نظام نامکمل ہوگا اگر صرف ایک حد کے اندر اس کو ہم محدود کر دیں. اگر خدا تعالیٰ کی ذات نامحدود ہے
تو کائنات کا نظام بھی ایسا ہونا چاہیے جو پرفیکٹ ہو، سائنٹیفک ہو، تو اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے. تو بنیادی طور پر میرا کہنا یہ ہے کہ جو معیشت ہے یہ وسائل اور ان کے صرف میں نظم پیدا کرنے کا نام ہے. کہ اگر ڈسپلن ہوگا، قائد اعظم نے دیکھیے کیسی زبردست بات کہی کہ ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط، یہ ڈسپلن کے معنی ہمارے یہاں کئی دفعہ پڑھے لکھے لوگ نظام سے کرتے ہیں. نظام اس سے مراد نہیں ہے، نظم و ضبط مراد ہے، کیونکہ نظام سے بڑی چیز نظم و ضبط ہے. تو نظام تو ہمارا سیاسی نظام ہے، آپ کو پتا ہے، جس سے بد نظمی آج عروج پر ہے، آسمان پر ہے، تو وہ نظم و ضبط اور چیز ہے، نظام اور. تو ان سب کو نظم و ضبط میں لانا ہے، یہ ہے. اب یہ کمال خواتین بھی کر سکتی ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں. اور اگر آج کے معاشرے میں دیکھیں تو خواتین اگر ناراض نہ ہوں تو میرا اپنا خیال ہے کہ وسائل کے پیدا کرنے اور صرف کرنے میں بدنظمی زیادہ خواتین کے ہاں دکھائی دیتی ہے. وہ اس لیے کہ جتنے لوگ نوکری کرتے ہیں وہ نوکری سے زائد جو پیسے کماتے ہیں اس کی کیا غرض ہے؟ وہ بیوی بچوں کے شوق سے ہی کرتے ہیں. تو وہ اگر شوق بند ہو جائے گھر میں، خواتین اس کا اہتمام کریں کہ گھر میں کوئی شخص ضرور سے زائد پیسہ نہیں لائے گا، تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا نظم و ضبط پیدا ہو جاتا ہے. اچھا، پھر جب یہ پیسہ آتا ہے تو پھر جب صرف ہونے لگتا ہے تو پھر اسی بد نظمی سے صرف ہوتا ہے. پھر وہ خواتین جو افسروں کی بیگمات ہیں اور بڑے لوگوں کی بیگمات ہیں، پھر وہ بڑے خوب قیمتی زیور، قیمتی کپڑے پہنتی ہیں. جب وہ پہنتی ہیں تو بچیاں جو دوسرے بچی ہیں وہ ان کو بھی شوق پیدا ہوتا ہے، ان کو پتہ لگتا ہے کہ ناجائز ذرائع سے آیا تو پھر وہ بھی ناجائز ذرائع کی حمایت کرتی ہیں. تو اس طرح سارا بد نظمی کا شکار ہو گیا یہ سارا معاشرہ. اور اس بد نظمی میں نظم خاتون پیدا کر سکتی ہے. اگر خاتون نہیں پیدا کرے گی تو مرد کا باپ بھی یہ نظم نہیں پیدا کر سکتا. میری بات آپ یاد رکھیں، یہ نظم گھر میں خاتون پیدا کرے، دیانتداری خاتون سکھائے اور بددیانتی کو خاتون روکے. اگر کہہ دیں خواتین اپنے بچوں سے یا بھائیوں سے یا خاندوں سے کے ساتھ یہ پیسہ حرام ہے، تم گھر میں نہیں لا سکتے، اس کی جان اڑائے گا کے لیے، اس کی کیا ضرورت ہے پھر لائے. پھر معاشرے کے اندر دیکھیے کتنا نظم و ضبط پیدا ہو جاتا ہے. یہ تو صرف کرنے کے بارے میں تھا. میں وسائل کے پیداوار کے بارے میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ وسائل کی پیدائش کی دو طرح کی ہے. ایک قدرتی وسائل ہیں اور ایک وہ ہیں جو قدرتی وسائل کی بنیاد پر ہم خود پیدا کرتے ہیں. یہ دو طرح کے وسائل ہیں. اس تفصیل میں سے جہاں مجھے خود بھی وقت تھوڑا ہے، ایک اور مجھے تقریب میں جانا ہے، پھر مجھے راولپنڈی دو تین تقریبوں میں جانا ہے، تو اس سے میں بڑی اصل میں بات کرتے ہوئے میرے شوق تھے کہ میں یہ بات پوری کروں، لیکن اتنا لمبا نہیں کر سکتے. قرآن کریم میں دیکھیں کیا کہا ہے اس سلسلے میں. مجھے ابھی بیٹھے بیٹھے خیال ہے، میں نے پورا مطالعہ نہیں کیا، ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی کمی رہ گئی ہو، بیشی تو نہیں ہوگی لیکن کمی ہو سکتا ہے کہ ہو میری بات میں. قرآن کریم میں 7 الفاظ استعمال کیے ہیں معیشت کے نظام کے لیے. ایک لفظ اسراف کہا ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو مگر اسراف نہیں کرو. اور اسراف کے معنی یہ ہیں کہ آپ کھانے پینے میں جو ضروری ہے، کھانا پینا ضروری چیز ہے، اس لیے کھانے پینے کا ذکر کیا. حالانکہ اس میں پہننا، رہنا، سہنا سب آتا ہے اصولاً، مگر ذکر کیا کہ کھانے پینے میں زیادتی مت کرو. اور یہ زیادتی یہ ہے، میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ مثلا سعودی عرب میں لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہے، میں نے ان کی بڑی بڑی دعوتوں میں دیکھا ہے کہ وہ اس پر فخر کرتے ہیں کہ کھانا ضائع کتنا ہوا. اس پر نہیں فخر کرتے کہ کھانا کھایا کتنا لوگوں نے، اس پر فخر کرتے ہیں کہ ان کی جہاں مہمانداری تھی وہاں کھانا ضائع کتنا ہوا. اور ہمارے ہاں بھی یہ لعنت جو ہے یہ میں نے دیکھا ہے کہ بعض جگہ پیدا ہو رہی. لوگ کھانا ضائع کرنے پر اپنی عمارت کا اور اپنی ثروت کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور قرآن نے دیکھیے کیسا، اور شروع کی سورہ انعام یا سورہ اعراف کی آیات میں ہے، مجھے اب یاد نہیں ہے، ابتدائی صورتوں میں ہے کہ 2-3 جگہ میں نے پڑھا کہ انہوں نے کہا کہ اسراف مت کرو. ایک تو یہ بات تھی.
اب اس میں آپ دیکھیے سیاسی، بلکہ پروفیسر خیرات سے تو میں کہوں گا کہ میری یہ باتیں یہ ریکارڈ کر لیں، اور کسی وقت میرے ساتھ جیسے میں نے ان کو ٹاسک دیا ہوا ہے کہ آزاد کشمیر کے اقتصادی اور معاشی نظام کو مرتب کرنا ہے، تو اس میں میرے ساتھ یہ بات بھی بیٹھ کے بات کریں۔ دوسری بات قرآن کریم نے کہی، تبذیر کا لفظ استعمال کیا، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، جو تبذیر کرنے والے وہ شیطان کے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا، اور تبذیر سے منع کیا۔ تبذیر کا مطلب فضول کاموں پر خرچ کرنا ہے، اسراف کا مطلب جائز کاموں پر ناجائز خرچ کرنا، ضرور سے زائد خرچ کرنا، اور تبذیر کا مطلب جو ہے ناجائز کاموں پر خرچ کرنا، اس کو شیطان کا بھائی قرار دیا خدا نے۔ اب آپ دیکھ لیجیے کہ ہمارے ہاں کتنے لوگ ہیں جو اس بات پر سوچتے ہیں کہ یہ خرچ جائز ہے یا ناجائز ہے، کس چیز پر ہم خرچ کر رہے ہیں، یہ بات بھی تعلق رکھتی ہے معیشت کے ساتھ۔ تیسرا لفظ قرآن کریم نے تکاثر کا استعمال کیا ہے، کثرت، جمع کرنا، کسی چیز کو جمع کر کے رکھنا۔ وہ تو فرمایا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یعنی جمع کر کے ہولڈنگ کو رکھنے کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک ہونے کا لفظ استعمال کیا کہ تباہ ہو جائیں وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں۔ یہ بھی معاشیات کا بہت بڑا اہم بنیادی مسئلہ ہے، تکاثر، جمع کرنا، ہولڈنگ جس کو کہتے ہیں، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور ہولڈنگ تو اب ہمارے یہاں قانون جائز ہے، یہ بڑے بڑے آڑتی سب جمع کر کے رکھتے ہیں، میگی کر کے بیچتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا، اس کو ربا قرار دیا، حرام قرار دیا۔ چوتھی بات، قرآن کریم نے اقتصاد کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اقتصاد یہ ہے کہ آپ اپنے خرچے میں اور آمدنی میں توازن پیدا کریں۔ چوتھا لفظ، پانچواں، بخل کا لفظ استعمال کیا، اور بخیل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اتنی سخت ہے کہ اس کو پڑھتے ہو بھی ڈر لگتا ہے، بخیل کے لیے جو کچھ آپ نے فرمایا۔ اسی طرح سخاوت کے لیے آپ نے بات، اور قرآن نے دونوں کو منع کیا، اتنی سخاوت بھی نہ کرو کہ تم بعد میں پریشان ہو جاؤ، اور اتنا بھی ہاتھ باندھ کے نہ بیٹھ جاؤ کہ تم بخیلوں میں شمار کیے جانے لگو۔ اور پھر ایک لفظ استعمال کیا، ساتواں لفظ، عفو کا، کہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو خدا نے کہا کہ ان کو کہو کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے اس کو خرچ کرو۔ اور ایک اور لفظ انفاق کا ہے، وہ بھی آیت کی 8 الفاظ ہیں تقریباً۔ ابھی یہ وہ قوانین ہیں، ضوابط ہیں جو جنرل لا ہیں، جس سے کسی کو مفر نہیں۔ اگر یہ اسی کی تعلیم ہم اپنے گھر میں خواتین کو، بچوں کو، مردوں کو اگر اسی کی ہم تعلیم دیں، تو آپ دیکھیے کہ یہ ہمارا معاشرہ کتنا خوشحال اور کتنا خوش دل اور کتنا محبت کرنے والا معاشرہ بن سکتا ہے۔ پھر ایک اور بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس کی تشریحات بہت ہیں، لیکن آپ فرمایا کہ ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو کہ اس سے محبت بڑھتی ہے، آپ نے فرمایا۔ تو یہ بھی خرچ کرنے کا ایک طریقہ بتایا کہ ہمسائے میں، پڑوس میں، دوستوں میں، عزیزوں میں، رشتہ داری میں آپ تحفے دیا کریں۔ آپ تو تحفے دیتے ہیں اس کو جس سے کوئی کام لینا مقصود ہوتا ہے۔ مثلا مجھے جو تحفے دیتے ہیں مجھے پتا ہوتا ہے کہ اسے دے رہے ہیں کہ مجھ سے کوئی کام لینا ہے، اسی نہیں کہ محبت کی وجہ سے دے رہے ہیں۔ تو یہ تحفے دائر کا سلسلہ وہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تحفے اور چیز ہے، وہ تو یہ ہے کہ اپنے اڑوس میں، پڑوس میں، کوئی باہر سے آیا، کوئی باہر گیا تو اس کو تحفہ دیا تاکہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت بڑھتی ہے۔ لیکن خدا اللہ کے حبیب نے یعنی لینے دینے کو اور دوسرے کی اس طرح مدد کرنے کو کتنا عظمت کا درجہ دیا کہ اس سے محبت بڑھتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اگر حاضر قیاس، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر بھی، تو میں نے قرآن کریم کے 6-7 الفاظ آپ کو بتائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جائیں تو پھر کوئی مشکل ہی باقی نہیں رہتی۔ ہمیں کسی عالم فاضل کا فلسفہ جاننے کی ضرورت نہیں رہتی، کسی بات پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک بات پر جو تحفے دائر، اسی پر عمل کرنا شروع کریں، یہ معاشرہ سارا بدل جائے گا۔ اسے کہ خدا کے حبیب نے جو کچھ کہا ہے وہ میں تفریحاً یا تبرکاً نہیں کہا، وہ ایک پوری سائنس ہے، اس کے پیچھے پورا ایک سائنٹیفک سسٹم ہے جس کو حضور نے بیان کیا، اور خدا تعالیٰ نے جو کچھ کہا وہ بھی ایک سائنٹیفک سسٹم بیان کیا۔ بعض لوگ یہ بات نہیں سمجھتے کہ خدا اور رسول کا جو کچھ کہنا ہے یہ پورا ایک سسٹم ہے، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کہہ دیا تو کہہ دیا، ہوا ہوا نہیں ہوا، جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ ایک سسٹم میں آ گئے۔
اور میں نے اس کو تھوڑی سی وضاحت کے لیے ہماری یہ جو معزز مہمان خواتین ہیں، میں اپنے اسٹاف کو کہوں گا کہ میرا وہ جو پامفلٹ ہے، چھوٹا سا کتابچہ ہے، سائنٹیفک میریکل آف قرآن، وہ ان کی خدمت میں پیش کریں کہ اس بات کو بھی میں نے بیان کیا ہے کہ یہ سسٹم کیا ہے، کس طرح یہ پرفیکٹ سسٹم ہے۔ ہماری ساری پریشانی اس بات سے ہے کہ ہم اس پرفیکٹ سسٹم کو چھوڑ کر نامکمل اور ناتمام لوگوں کی بنائی ہوئی چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور وہ کبھی مکمل ہو نہیں پاتے، وہ کبھی ہوں بھی نہیں، قیامت تک مکمل نہیں۔ تو اس لیے اگر ہم وہ جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ وَمَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اگر ہر آدمی یہ سوچے کہ میں نے انسانوں کی خدمت کرنی، تو اسلام کا سب سے بڑا فنڈامنٹل یہ۔ پھر یہ جو میں نے آپ سے اب میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں ایک چھوٹی سی بات اور، کہ یہ نظم و ضبط کیا ہے جس کے بغیر ساری زندگی نامکمل۔ یہ جو یورپ کی بات ہم کرتے ہیں، میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی اطلاع کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یورپ اپنی تمام تر برائی کے باوجود، جس کو ہم برائی سمجھتے ہیں، حرام سے شراب ہے، بدکاری ہے، جوا ہے، یہ بڑی خباستیں یہی ہیں ان کے ہاں، اس ساری چیز کے باوجود وہ باعزت ہیں اور ہم ذلیل ہیں۔ ہم اپنے سارے ایمان اور اسلام، سارے دعووں کے باوجود ہم ذلیل ہیں اور وہ باعزت ہیں۔ کیوں ہیں؟ اس پر غور کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہے انسانوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے خاص طور پر بہت بڑا چیلنج۔ اور میں نے جتنا غور کیا، میں صرف ایک نتیجے پر پہنچا، اور وہی نتیجہ قرآن حدیث اور ساری تاریخ اسلام بتاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کی یہ ساری برائیاں ان کی ایک اچھائی میں ختم ہو جاتی ہیں، دب کر رہ جاتی ہیں، اور وہ نظم و ضبط۔ ان کے یہاں نظم و ضبط ہے، وہ سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ ان کے بعض معاشروں میں جھوٹ کا تصور ہی نہیں ہے۔ مجھے معاف کریں گے آپ لوگ سارے بہن بھائی، مجھ سے جب کوئی بات کر رہا ہوتا ہے، میں تب ان شک کی مزاج آدمی نہیں ہوں، میں تب یہ سمجھتا ہوں کہ جھوٹ بھی بول رہا ہے تو اس کو سچ ہی سمجھنا چاہیے، لیکن مجھے یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ سچ بولنے کی عادت ہی نہیں، لوگوں نے سچ کو بالکل اپنی ڈکشنری سے نکال ہی دیا ہوا۔ تو وہ قوم جو اجتماعی طور پر جھوٹ بولتی ہے، اس کی فلاح کا کوئی راستہ دنیا اور آخرت میں نہیں۔ یہ بات میری یاد ہے، جو مرضی آپ کریں۔ اور جو قوم سچ بولتی ہے، وہ بھوکی بھی رہے تو دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، دنیا اس کو ذلیل نہیں کر سکتی۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں، دغا دیتے ہیں، دوسرے کا حق مانگتے ہیں، اور پھر بدنظمی کرتے ہیں۔ یہ آئے دن کھانے ہوتے ہیں، آپ کھانوں پر دیکھ لیجیے، یعنی کھانے میں جانور اتنی ہوس کے ساتھ دوڑ کر نہیں جاتے کھانے پر جتنے ہمارے لوگ جاتے ہیں۔ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ کیا اپنی خدا کی طرف سے عذاب آنے والا ہے۔ کھانا تو وقار سے کھانا چاہیے، احترام سے، عزت سے کھانا چاہیے، ٹھیک ہے، ملا نہیں ملا نہیں ملا۔ اور اللہ کے رسول نے تو اس معاملے میں ایسی بات کہی ہے، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اجر والا، بڑا اجر والا عمل کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اسلام کے بعد مومن کا بھوکا رہنا، یہ اس کا اتنا بڑا اجر ہے۔ اور اس میں نظم کتنا ہے، ڈسپلن، یہی ڈسپلن ہے کہ آدمی صبر کرتا ہے۔ جو صبر نہیں کرتا وہ ڈسپلن پہ نہیں چل سکتا۔ ڈسپلن خود صبر کا تقاضا کرتا ہے، برداشت کا تقاضا کرتا ہے۔ ڈسپلن دوسرے آدمی کی بات کو گوارا کرنے کا تقاضا کرتا ہے، اگر نہیں گوارا کرے گا تو ڈسپلن نہیں رہے گا۔ یعنی ایک لفظ ڈسپلن میں کتنا کمال ہے، اس وجہ سے آج وہ لوگ باعزت ہیں اور ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہماری حیثیت بالکل ایک مستعار آدمی کی ہے، جو ریپوٹیشن پر ہوتا ہے یا کہیں ہوتا ہے کہ بس وہ جب چھٹی ملی تو چھٹی ملی، اس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد بھی ہیں اور ہم باعزت بھی ہیں، نہ ہماری عزت ہے نہ ہم آزاد، اس لیے کہ ہمارے اپنے اندر وہ خوبیاں، وہ بات ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے۔ تو میں یاد کر رہا تھا کہ وہ ڈسپلن، نظم و ضبط کیا ہے، اس کو میں اپنے طور پر جب سوچتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ جائز مقصد کے لیے اور جائز وقت پر، جائز مقدار میں اور جائز طریقے سے آدمی صرف کرے۔ یہ چار باتیں اگر ہم اپنی زندگی کے کسی بھی شعبے پر اپلائی کریں کہ جائز مقصد کے لیے، جائز وقت پر، جائز مقدار میں، جائز طریقے سے پیسہ صرف کریں، جو کچھ ہمارے وسائل ذرائع صرف کریں،
تو ایسا اعلیٰ ڈسپلن پیدا ہوتا ہے کہ آپ تھوڑے وسائل میں بھی گزارا کر سکتے ہیں بہت. اور آج جو ہماری پریشانی ہے، یہ میرے پاس جو درخواستیں ہیں صبح سے لے کے شام تک انبار لگا رہتا درخواستوں کا، ان پر غور کریں آپ تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے 99% لوگ پریشان اس لیے نہیں ہے کہ ان کی کوئی جائز ضرورت رہ گئی، پریشان اس لیے ہے کہ ناجائز ضرورت پورا کرنا چاہتے ہیں. آج سب پریشانی ہمارے یہاں ناجائز ضرورت کے لیے، جائز ضرورت کے لیے کم لوگ ہیں، کم پرسنٹیج ہے جو واقعی. کیونکہ میں روزمرہ دیکھتا ہوں، میں تو کھلا لوگوں میں پھرتا رہتا ہوں، میں ان کے حال احوال سے دیکھتا ہوں کہ جائز کتنے پریشان ہیں، ناجائز کتنے پریشان. تو یہ ناجائز پریشانی اس لیے ہے کہ ہمارے یہاں ڈسپلن نہیں ہے، اور وہ نہ معاشی ڈسپلن ہے نہ معاشرتی ڈسپلن ہے. پھر میں یہ بھی عرض کروں کہ پھر اس سے بڑھ کر صدقات کا مقام ہے. دیکھیے انسانی فلاح کے لیے اللہ کے رسول نے، خدا نے کیا کیا نہیں کہا. کہ پیسہ جمع کرنے سے منع کیا، پھر صدقات کا نظام جاری کیا، اور صدقات کے بارے میں یہ کہا کہ 10 گنا یہاں ملے گا اور 70 گنا آخرت میں ملے گا. کئی لوگ اس کو بھی ایک تبرکن بات سمجھتے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے اچھا بھلا دنیا دار آدمی ہوں، زندہ ہوں. میں نے اس کو درجنوں مرتبہ آزمایا کہ خدا کے نام پر کچھ دیا اور اس خیال سے دیا کہ 10 گنا ملنا چاہیے، شام ہونے سے پہلے ملا 10 گنا. میں نے کئی لوگوں کو بتایا، کئی خواتین کو اپنے اڑوس پڑوس میں بتایا کہ جو خاتون تجربہ کر کے آپ دیکھ لیں، یہ خدا کا نظام محض مادی نظام نہیں ہے، یہ اس سے بہت آگے کا حصہ ہے. میں نے اپنے گھر میں اس کا مسلسل تجربہ کیا، اور میں اب بھی گھر میں جاتا ہوں تو پوچھتا ہوں احتیاطاً کہ جو کچھ ہمارے لیے آٹا دال ہمارے گھر میں آتا ہے اس کا 10واں حصہ خدا کی راہ میں نکالنے کا میں نے سختی سے اپنے گھر میں کہا ہوا. تو جب تک اس پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تنگی نہیں دیتا. کوئی آپ میں سے کر کے دیکھ. اب یہ انسانوں کی بھلائی، خدا کو کچھ نہیں پہنچتا، لیکن دوسرے مستحق انسانوں کی بھلائی کا ایک راستہ خدا نے ایسا دریافت کر دیا. جو بھی تنگ دست ہے، جس کے گھر میں تنگی ہے، وہ خدا کی راہ میں 10واں حصہ دیتا رہے، دیکھے کہ اس کی تنگ دستی دور ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. کیونکہ تمام وسائل کا خالق پروردگار، تمام نظام کا ایک خالق ہے. یہ خالق کے بغیر نہیں ہے یہ نظام، یہ ایسے نہیں جو ہم بنا رہے ہیں. یہ ایک خالق نے بنایا ہے، اور اس نے ہر چیز کو ایک مقصد کے لیے بنایا. ایک تنکا بھی جو راستے میں چلتے ہوئے کپڑوں پر لگ جاتا ہے، اس میں بھی پروردگار عالم کا ایک مقصد. مگر یہ وہ بات ہے جو آپ کے میرے کرنے کی نہیں ہے، جن کے کرنے کی ہے وہی کرتے ہیں. مگر میں اصولی بات آپ کو بتا رہا ہوں. تو اسی طرح پھر مڈل مین. میں نے ایک دفعہ ایک راستے میں آ رہا تھا یہاں سے پنڈی سے، اور اس میں چھڑے پانی میں، بسوں کا زمانہ تھا اس وقت، گاڑی اپنی تو میری آج بھی اپنی گاڑی کوئی نہیں ہے. تو وہاں سے میں چھڑے پانی میں ایک مجھے مستحق آدمی ملا، میرے پاس کل 10 روپے تھے. تو میں نے سوچا کہ اس کو میں 10 روپے دے دوں. تو مجھے ساتھ ہی خیال آیا کہ اچھا ہے 10 روپے دے دوں گا تو مجھے 100 روپے مل جائیں گے، 10 حصے مل جائے گا. پھر خیال آیا کہ پتہ نہیں ملے کہ نہ ملے تو 5 روپے دے دوں اس کو. پھر میں نے کہا چلو 10 ہی دے دو. تو مجھے 2-4 گھنٹے کے بعد 50 روپے کا آدمی آ کے دے گیا. تو میں سوچا 100 ملنا چاہیے. تو مجھے خیال ہے کہ میرے دل میں جو وسوسہ پیدا ہو گیا تھا نا کہ پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، یہ اس کی وجہ سے نقصان ہوا. اگر یقین ہوتا خدا کی بات پر تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ اس پر. اور میں ایک دفعہ نہیں 100 مرتبہ میں نے اس کو آزمایا کہ خدا کے نام پر اس خیال سے کو دیا ہو تو اچھا ہے کہ اس خیال سے نہ دے آدمی. لیکن اگر سودا کرنا ہے تو اللہ نے کہا ہے کہ 10 گنا ادھر دیں گے، وہ تو 70 گنا ادھر دیں گے تو سودا بھی کیا جا سکتا ہے. تو جائز ہے نہیں، کوئی ناجائز سودا نہیں ہے. تو یعنی میں یہ بتا رہا ہوں کہ معاشی نظام میں خدا نے کیا کہا، اللہ کے رسول نے کیا کیا کہا. یہ مکان ہم بڑے بڑے بناتے ہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ہمیں پتہ ہو تو کوئی آدمی اونچا مکان نہیں بنا سکتا، سوائے اس کی کہ اس کی کوئی اشد ضرورت ہو، مجبوری ہو، جگہ نہیں ہے، کچھ ہے. لیکن جو شوق سے بناتے ہیں وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات میں نہیں ہے یہ بات. تو اب ہم اگر خدا رسول کو مانے ہی نہ تو میری بات یاد رکھو عزیزو، جو مرضی فلسفے پڑھتے رہیں، جتنا مرضی آپ کوشش کریں، اللہ نے قسم کھا کے کہا، قسم کھائی اللہ نے کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، زمانہ گواہ ہے. اللہ کہتے ہیں ان الانسان لفی خسر، انسان مسلسل گھاٹے میں رہے گا
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جب اللہ نے قسم کھا کے کہا کہ گھاٹے میں رہو گے تو کون ہے ہماری کلام جو کہے گا ہم گھاٹے میں نہیں رہیں گے؟ تو اس لیے خدا رسول کی طرف جو مسلمان ہیں خدا رسول کو مانتے ہیں، جو نہیں مانتے ان کے لیے قانون اور جو نہیں مانتے ان کو کہا کہ ہمارے پاس دولت دنیا بھی ہے اور دولت آخرت بھی ہے، جو ہم سے دولت دنیا چاہتے ہیں آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، ان کو چھٹی ہے کھلی ہے. تو جو مسلمان ہیں جو خدا رسول پر یقین کرتے ہیں ان کو پھر ایک نظم میں ایک ضبط میں آنا چاہیے، پھر وہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا اور ایسا نہیں ہوا. جب ہم اس نظم ضبط کو مانتے ہی نہیں تو پھر ہم کس منہ سے گلہ کریں پروردگار سے کہ ہمارا ایسا نہیں ہوا اور ویسا نہیں ہوا؟ اس نظم کو مانیں ہم تو تب خدا کے فضل. ہمارا بات لمبی ہوگی. مڈل مین کی بات کی تھی محترمہ نے کہ درمیان میں مڈل مین نہیں ہونا چاہیے. تو میں نے اسے 70s سے شروع کیا تھا کہ جو کام بچیاں کریں یا بچے کریں اس کام کو مارکیٹ ریٹس پر، جو مروجہ مارکیٹ ریٹ ہو اس پر حکومت خرید لے اور وہ آگے بیچے، جس پر بھی بیچے. کیونکہ ہمارے یہاں خریدنے اور بیچنے کا نظام ابھی اس طرح منظم نہیں ہوا. وہ جس طرح بہن نے کہا کشنائی نے کہ یہاں سڑکوں کا اور اس کا یہ سارا قصہ ہے. تو حکومت اگر خسارہ بھی برداشت کرے لیکن پیدا کرنے والے کو جو چیز کے بنانے والا ہے اس کو پیسے پورے ملنے چاہیے. اس سے جو ہمیں فائدہ ہوگا وہ گورنمنٹ کو تھوڑی بہت سبسڈی دینے پڑی تو اس سے کروڑوں گنا زیادہ فائدہ ہوگا. وہ سبسڈی کوئی شے نہیں. تو اس کا تو ہم نے پہلے سے اہتمام اپنے طور پر اصولاً کیا ہوا ہے. البتہ اس پر عمل کرنے کے لیے نائب صاحبہ ہماری طارق صاحبہ منسٹر ہیں. اول تو ہمارے یہاں خواتین کی منسٹری کا تصور نہیں تھا. ہم نے تجربہ کیا تھا شیریں وحید صاحبہ کے ساتھ 1985-90 کی حکومت کے دوران کہ ایک محکمے کا ان کو سربراہ بنایا تھا. لیکن اب پوری ایک وزارت ہم نے تشکیل دے دی ہے سماجی بہبود کی اور خدا کے فضل و کرم سے وہ کام بھی کر رہی ہیں. تو ان کے لیے نئی بات ہے اس لیے ان کو بھی کام کرنے میں پھر آگے بیوروکریسی ہے. بیوروکریسی آپ کو پتا ہے کہ ایک خاص چیز ہے دنیا میں، اس کا اپنا ایک مقام ہے. وہ آپ جو مرضی فلسفہ بیان کرتے رہیں وہ کہتے رہتے ہیں دل میں ایسا بچے تم بیان کر لو فلسفہ ہم نے قلم پھیرنی ہے اس پر آخر میں، تو وہ سارا نلیفائی ہو جاتا ہے. تو بہرحال وہ بھی ساری ان کی مشکلات بھی ہیں. لیکن بہرحال تو مڈل مین کی بات ہم میں ویسی سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. مڈل مین شپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اس لیے ہمارے یہاں جو ہم سے ہو سکے گا اس میں. پھر میں آپ کی اطلاع کے لیے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں خدا کے فضل سے آزاد کشمیر کے حالات باقی صوبوں سے مختلف ہیں. یہاں کے لوگوں میں مثلا علم کا تعلیم کا شوق ہے جو کسی صوبے میں نہیں. وہ شوق کسی صوبے میں نہیں جو یہاں. پھر لوگوں میں صحیح بات کو سمجھنے کا بھی ملکہ ہے. وہ صحیح بات کو سنتے ہیں سوچتے ہیں سمجھتے ہیں. اور اگر ان کو کوئی راستہ مل جائے کام کرنے کا، اگرچہ معاشرہ ہمارا بھی وہی ہے کہ کام نہ کرنے کی طرف رجحان ہے سارا اس وقت کہ کام کیے بغیر پیسے ملنے چاہیے. وہ ابھی آپ نے وقت کا کہا، میں کئی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ آزاد کشمیر میں 365 دنوں میں ایک بھی چھٹی نہیں ہونی چاہیے. زیادہ سے زیادہ جمعے کی چھٹی ہو بس، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. میرا پاس لگے تو وہ بھی نہ ہو، لیکن وہ فتویٰ دے دیں گے علماء کے جمعے کا تو چھٹی نہیں ہو. ورنہ میں کہتا ہوں کہ کوئی چھٹی کس بات کی. اور پھر چھٹیوں کے علاوہ یہ تو ہوئی نا جو ریگولر چھٹیاں ہیں، پھر اس کے علاوہ خدا جانے کتنی چھٹیاں. 365 دنوں میں میرا اپنا خیال ہے کہ پورے 6 مہینے کی چھٹیاں ہوتی ہیں. جو قوم 6 مہینے بیکار رہتی ہے اس قوم سے آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ کیا کرے. پھر ابھی کسی نے مطالبہ کیا ادھر اس میں یہ جو پیرامیڈیکلس ہیں کہ جی ہمارے لیے اوقات کار جو ہیں پتنی 8 گھنٹے کے 6 گھنٹے کیے ہیں. میں کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ میں اس عمر میں 16 گھنٹے کام کرتا ہوں 18 گھنٹے کام کرتا ہوں. تم جوان آدمی شرم نہیں آتی؟ تم کو تو 24 گھنٹے کرنا چاہیے. تم کس بات کی چھٹی مانگ؟ اور کس کے لیے؟ اپنا ملک ہے، اپنے لوگ ہیں، ان کے لیے کام کرنے کے لیے وقت تعین ہونا چاہیے. غیر ملک میں تو چلو ٹھیک ہے سمجھ میں آ سکتی، لیکن یہ رجحان بھی تعلیم کے ذریعے تربیت کے ذریعے ختم کرنا ہے کہ لوگ بیکار بیٹھے رہتے ہیں، گپیں لگاتے ہیں، فساد پیدا کرتے ہیں، افواہیں گھڑتے ہیں اور کچھ کا کچھ بنا کے رکھ دیتے ہیں معاشرے کو. تو اس کے بجائے اگر کام کریں سارے لوگ مل کر، بیکار کیوں بیٹھیں؟ اور ہر آدمی کچھ نہ کچھ کام کر سکتا ہے، کوئی وجہ نہیں کہ نہیں کر سکتا. میں بالکل ایک عام آدمی کی حیثیت سے زندگی گزاری ہے، مجھے معلوم ہے کہ ہر آدمی کچھ نہ کچھ کام کر سکتا ہے اور جس میں کام کرنے کی صلاحیت ہے وہی باعزت ہے. جو کام نہیں کرتا وہ جتنا مرضی سمجھے کہ میں
بڑا آدمی ہوں لیکن وہ اس کے اپنے دل میں بھی اس کی عزت نہیں ہوتی. جس کے اپنے دل میں عزت نہیں ہوتی وہ دوسرے اس کی کیا عزت کریں. تو تعلیم اور تربیت اس کا میں نے ذکر کیا. تو تعلیم کے فروغ سے ہمارے کچھ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. ان مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی ہم دن رات محنت میں لگے ہوئے ہیں. انشاءاللہ اس کا بھی راستے تو معلوم ہیں لیکن ان راستوں کو سوچنے اور سمجھنے کے لیے وقت درکار ہے. کیونکہ جو بات میرے خیال میں ہے میں تو ہمہ وقت ہی یہی کام کرتا ہوں. تو جو لوگ جز وقتی کرتے ہیں ان کو پھر اتنا وقت چاہیے کہ اس کو بیٹھیں اور سوچیں اس کو سمجھیں. تو اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. اور تعلیم کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو تعلیم بڑھے گی صلاحیت بڑھے گی, استعداد بڑھے گی. اور جب استعداد بڑھے گی تو اپنا اظہار چاہے گی. جب اظہار چاہے گی تو اس کا راستہ نہیں ملے گا تو تصادم ہوگا. بالکل سیدھی 2 والی بات ہے. تو اس لیے ہماری بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اس صلاحیت کو جو بڑھائیں گے, صلاحیت کو کم بھی نہیں کر سکتے, ساتھ ہی ساتھ اس کے اظہار کا راستہ دریافت کریں اور اس کو مفید کام میں لانے کی کوشش کریں. مجھے یہ صرف 2 دیے ہیں, شاید سیکرٹری زراعت نے کسی آپ نے دیے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ یونیسیف نے گزشتہ تقریباً 3 اشروں میں 70-75 میں دیہی ترقی میں محکمہ تعلیم کے اساتذہ کی تربیت, محکمہ صنعت کے زیر اہتمام صنعتی ٹیچرز کی تربیت, محکمہ زراعت کے ایکسٹینشن ورکرز کی تربیت پروگرام میں بڑی خطیر رقم یونیسیف نے خرچ کی ہے. تو اس کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے. پھر خواتین کو زرعی ترقی میں شامل کرنے کے لیے محکمہ زراعت امورات حیوانات میں توسیع مراکز کے طور پر توسیع کارکنان ایکسٹینشن ورکرز کی اسکیم تربیت دی گئی ہے. یہ ہم گھروں میں پولٹری اور بلکہ ایک اور بہت آسان ہم تلاش کر رہے ہیں اس کا کہ یہ جو سیریکلچر ہے یہ بھی گھروں میں فروغ پا سکتا ہے. کہ اپنے گھروں میں اگر ایک چھوٹے سے چھوٹا اکنامک یونٹ, مجھے نہیں پتا وہ 50 درختوں کا ہوتا ہے یا 60 درختوں کا ہوتا ہے, لیکن ایک اکنامک یونٹ بن سکتا ہے جس سے بہت آسانی سے ایک گھر کا خرچ چل سکتا ہے. تو یہ سب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انٹروڈیوس کریں. پھر فش فارمنگ ہے جو گھریلو انڈسٹری ہے, گھروں کے نزدیک پانی ہے, پونڈ حکومت کی مدد سے بن جائیں گے. ابھی مجھے کسی نے بتایا کہ ہزارے کی جو مچھلی ہے وہ مظفر آباد میں 20 روپے کلو ہے اور خود مظفر آباد کی مچھلی 60 اور 100 روپے کلو ہے. تو اب یہ عقل کی بات ہے کہ ہزارے سے پانی یہاں زیادہ ہے, کئی گنا زیادہ ہے. اس کو ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں. اگر ایک تو فوڈ ہے اور یہ وائٹ میٹ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ کولیسٹرول فری میٹ ہے, فوڈ ہے. اور یہ اگر گھروں کے نزدیک پاؤنڈ چھوٹے سینکڑوں ہزاروں پاؤنڈ بن جائیں تو گھر میں میٹ کی ضرورت بھی پوری ہوتی رہے گی اور کمرشلائز کیا جا سکتا ہے. پھر ٹھنڈے پانی, جہاں ٹھنڈے پانی کے علاقے ہیں وہاں ٹراؤٹ پیدا کی جا سکتی ہے جو بہت قیمتی ہے اور دنیا سارے پاکستان بھر میں جاتی ہے. تو اسی طرح سبزیات ہیں اور مرغانی اور باغات وغیرہ ہیں. تو ان سب پروگراموں پر ہم اپنی جگہ خدا کے فضل و کرم سے عمل کر رہے ہیں. میں اس لمبی تقریر کے لیے معذرت خواہ ہوں اور ہم سب کا پھر ایک دفعہ شکریہ ادا کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وہ ہلکا یارا تو پریشم کی طرح نرم, وہ ہلکا یارا تو پریشم کی طرح نرم, رسمیں ہو تو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. آپ نے عالی جناب وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر کی پربخش اور معلومات سے لبریز تقریر سنی. ہم مہمان خصوصی کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دے کر ہمیں عزت بخشی. اب مہمان خصوصی کی اجازت سے پہلی نشست کا اختتام ہوتا ہے. قابل قدر وزرائے کرام, معزز MLA نورین عارف صاحبہ, معزز سیکرٹری صاحبان اور سربراہان محکمہ جات سے گزارش ہے کہ نشست دوم جس کا وقت آغاز 2:30 بجے دن ہے بمہربانی ضرور تشریف لائیں کیونکہ اختتام پر باہمی گفتگو اور سفارشات مرتب ہوں گی جن پر آپ کے علمی, فکری اور عملی بصیرت سے معاشرے کے استفادہ کا انحصار ہے. ہمیں امید واثق ہے کہ آپ ہماری گزارش کو رد نہیں فرمائیں گے. کچھ بڑی بات نہیں فاضل دورہ ہونا,
کچھ بڑی بات نہیں فاضل دورہ ہونا، آدمی کے لیے معراج ہے انسان ہونا۔ تمام مہمانان گرامی کا بالعموم اور مہمان خصوصی کا بالخصوص شکریہ ادا کرتی ہوں، اور یہ وقفہ برائے کھانا و نماز ہوگا۔ خواتین جو مظفر آباد سے آئی ہوئی